بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں MH نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ ہوگا 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ برج حمل ایریز سے اور برج حمل کا مالک سیارہ مریخ اگرچہ درجاتی اعتبار سے سیارہ زحل کے مقابلے سے کافی دور ہو گیا ہے۔ مقابلہ چل رہا تھا نا، زحل اور مریخ کا مقابلہ چل رہا تھا، اپنے درجاتی حساب سے اب یہ ہٹ گیا ہے۔ تاہم پھر بھی آپ کو اپنے ملازمتی اور پیشہ ورانہ معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے دشمنوں سے بھی ہوشیار اور خبردار رہنا ہوگا۔ خاص طور پہ سیاست کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ محتاط رہیں، اور یہی صورتحال بیمار افراد پر لاگو ہوتی ہے، بالخصوص ان افراد پر جن کے آپریشن ہونے والے ہیں یا پھر ہو چکے ہیں۔ ان کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ایسے افراد جو مشین پر کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، ان کو ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ برج حمل کے مالی معاملات اچھے رہیں گے۔ روپیہ پیسہ حاصل ہونے کا قوی طور پہ امکان نظر آتا ہے۔ کاروباری افراد کے کام میں تیزی آئے گی، پرافٹ حاصل ہوگا۔ غیر کاروباری لوگ بھی اپنے اپنے اسباب کے ذریعے روپیہ پیسہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ محبت کے معاملے میں خوشی حاصل ہوگی، تاہم محبوب پر روپیہ پیسہ خرچ ہوگا۔ شریک حیات کا سیارہ زہرہ الٹا چل رہا ہے۔ شریک حیات کی کسی دعوت یا شادی میں شرکت کے لیے، نئی چیز یا تحفہ وغیرہ لینے کے لیے روپے کی طلبگار ہو سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، علمی مشاغل میں دلچسپی بڑھے گی۔ اسکالرشپ کے امیدواروں کی امید پوری ہو سکتی ہے۔ دوست احباب سے اختلاف رائے کا امکان رہے گا۔ غیر ملکی سفر کا سیارہ مشتری اعلیٰ پوزیشن میں رہ کر سفر سے وابستہ امیدیں پوری کرے گا۔ عزیزوں سے تعلقات پائیدار ہوں گے۔ برج ٹورس 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان سور والوں کا حاکم سیارہ زہرہ خانہ نمبر 4 میں الٹی حرکت میں چل رہا ہے۔ گھر کی آرائش وغیرہ پہ خرچہ ہوگا۔ اس کے علاوہ گاڑی وغیرہ کی شو بڑھانے کے لیے بھی اخراجات کا امکان ہوگا۔ گھریلو خواتین گھریلو استعمال کی اشیاء میں تبدیلی کا سوچیں گی۔ خاندان میں کسی ناگہانی واقعے کی وجہ سے کوئی دعوت ملتوی ہونے کا امکان بھی ہوگا۔ سور سے تعلق رکھنے والے حضرات کا مالی امور کے حوالے سے یہ ہفتہ نئے مواقع لائے گا۔ سیارہ عطارد شرف میں رہ کر ایسے کاروباری افراد کو بے پناہ فائدہ دے گا جو اپنے کاروبار بغیر شراکت کی کرتے ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتالوں کے مالک اور ڈاکٹر حضرات کی چاندی ہو جائے گی۔ برج سور میں مستقیم سیارہ مشتری عزت اور وقار میں اضافہ لائے گا۔ خاص طور پہ مذہبی اور روحانیت سے تعلق رکھنے والے شخصیات کی عزت بڑھے گی۔ سیارہ مشتری اپنے اندر رحم دلی اور سخاوت کے جذبے کو بھی فروغ دے گا۔ محبت کے معاملے میں اس ہفتے کامیابی ملے گی۔ دوستوں سے تعلق کے معاملے میں خطرناک حد تک صورتحال خراب ہونے اور دوستی میں جھگڑے اور دوستی ٹوٹ جانے کے قوی امکانات بھی ہیں۔ کھیل کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو زخم لگنے کا امکان بھی رہے گا۔ والدین کو چھوٹے بچوں پر نظر رکھنا ہوگی، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ ملازمتی امور کا سیارہ الٹا ہے، مجموعی طور پہ خیریت رہے گی۔ صحت کے بارے میں پیٹ کی خرابی کا امکان ظاہر ہوتا ہے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ برج جوزہ جیمنی 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان برج جوزہ کا حاکم سیارہ عطارد شرفی درجات کے قریب ہے، اور اس وقت یہ سیارہ خانہ نمبر 4 میں ہے، اور امیر اور غریب اپنی اپنی بساط کے مطابق گھریلو استعمال کی اشیاء کی جانب خریداری کا رجحان رکھے گا۔ انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سیارہ عطارد کی یہ پوزیشن کامیابی لاتی ہے۔ آرکیٹیکٹ اور نقشہ نویس کو بھی کامیابی ملے گی، نئے آئیڈیاز آئیں گے۔ مالی طور پہ یہ ہفتہ بہتر ہی گزرے گا۔ دوستی کے لحاظ سے یہ ہفتہ دوستوں سے دور رہنے میں عافیت کو بتا رہا ہے، یعنی دوستوں سے دور رہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ عدالتی اور قانونی معاملات میں اچھی خبر اور کامیابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ خانہ محبت کا سیارہ الٹا اور اس میں موجود سیارہ ذنب
محبت کے بارے میں کسی غمناک قسم کی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ شریکی حیات سے تعلق کے معاملے میں یہ ہفتہ اچھی خبروں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ازدواجی زندگی میں پائیدار تعلق کو فروغ ملے گا۔ پہلے سے چل رہی ناراضگی میں صلح ہو جائے گی۔ ناراض بیوی ناراض میاں کو منانے کے لیے اچھا وقت چل رہا ہے۔ شراکتی معاملات میں فائدے ہوں گے۔ غیر ممالک کا سفر کرنے والوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ سیاروں کی پوزیشن اس معاملے میں خرابی کا اظہار کر رہی ہے۔ ملازمت سرکاری ہے یا غیر سرکاری، دونوں کے سیارے احتیاط کی طرف مشورہ دے رہے ہیں۔ بڑے افسروں کے جبری تبادلے ہونے کا مکمل امکان معلوم ہوتا ہے۔ خانہ صحت اچھی خبر نہیں دے رہا۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اپنی صحت پہ نظر رکھنی ہوگی۔ برج سرطان کینسر 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان سرطان سے تعلق رکھنے والوں کے مالی معاملات میں اچھائی ظاہر ہوتی ہے، تاہم خانہ مال میں سیارہ زہرہ کی الٹی چال کی وجہ سے خریداری پر روپیہ پیسہ خرچ ہوگا۔ گھریلو خواتین کی شاپنگ میں تیزی آئے گی۔ کینسرین خواتین ویسے بھی ہر لحاظ سے جذباتی ہوتی ہیں۔ سیارہ شمس کی خانہ مال میں موجودگی کاروباری لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ بڑی سودے بازی کرنے میں آسانی رہے گی۔ اسٹاک مارکیٹ کے بروکرز اور شیئر ہولڈرز کو اچھا خاصا پرافٹ ملے گا۔ خانہ نمبر 9 میں الٹا زحل اور نیپچون غیر ملکی امور کے بارے میں دھوکہ لا سکتا ہے۔ 2 نمبر راستوں سے دوسرے ممالک میں جانے والے ایجنٹ حضرات کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اس کے علاوہ گہرے سمندر میں ماہی گیری کرنے والے یا نیوی سے تعلق رکھنے والے بھی محتاط رہیں۔ جن افراد کے سفر کرنے کا ارادہ بن چکا ہے ان کو فی الوقت رک جانا بہتر رہے گا۔ محبت کے معاملے میں سیارے اچھی پوزیشن ظاہر نہیں کر رہے، محتاط رہنا ہوگا۔ شریک حیات کا سیارہ بھی الٹا ہے۔ شریک حیات کی اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے مسائل سے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ عزیزوں سے اچھی اور خوشی کی خبر مل سکتی ہے۔ دوستوں سے امداد حاصل کرنی ہو تو بہتر وقت چل رہا ہے۔ صحت کا سیارہ بہتر ہے۔ بیمار افراد تیزی سے تندرست ہوں گے۔ برج اسد لیو 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان اسد کا حاکم سیارہ شمس اس ہفتے اپنے برج میں طاقتور پوزیشن میں رہ کر آپ کی قوت ارادی میں اضافہ کرے گا۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے سیارہ شمس کی پوزیشن بلا خوف و خطر کاروبار کرنے کی طرف اکساتی ہے۔ جیولری اور کرنسی کا کاروبار کرنے والوں کو بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ خانہ نمبر 2 میں شرف یافتہ عطارد اور سیارہ مریخ روپیہ پیسہ لائیں گے۔ رکا ہوا پیسہ واپس مل جائے گا۔ جن افراد کا تعلق پراپرٹی سے ہے ان کو بھی فائدے ہوں گے، تاہم خانہ نمبر 8 میں الٹا نیپچون اور زحل لین دین کے بارے میں کسی دھوکے اور فراڈ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ میڈیکل اور ادویات ہسپتال وغیرہ میں کام کرنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ جو افراد میڈیکل کے طالب علم ہیں ان کے علم کو فروغ حاصل ہوگا۔ رشتہ دار خواتین سے دور رہیں۔ محبت کے معاملے میں خوش قسمتی ملے گی۔ محبوب سے تعاون ملے گا۔ شریک حیات کے معاملے میں تلخیوں سے واسطہ پڑے گا۔ قوی امکان ظاہر ہو رہا ہے، لہٰذا اپنے ازدواجی امور میں محتاط اور درگزر سے کام لینا ہوگا۔ سرکاری ملازمین عطاب کا شکار ہو سکتے ہیں، بڑے افسران سے بچ کر رہنا ہوگا۔ غیر سرکاری ملازم پیشہ افراد کے لیے غیر عطارد اور مشتری کی نظر اچھی ثابت ہوگی۔ آپ کی صحت کا سیارہ زحل الٹا ہے۔ جسمانی کمزوری اور خونی امراض میں مبتلا افراد کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ برج سنبلہ ورگو 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان برج سنبلہ کا حاکم سیارہ عطارد اپنے ہی برج میں موجود ہے، یہاں اسے شرف حاصل ہوتا ہے۔ شرف سیارے کی ایک خاص حالت کو کہا جاتا ہے جہاں اس کی روشنی باسعادت ہو جاتی ہے، یعنی اپنی ٹاپ کی پوزیشن، سب سے ٹاپ کی پوزیشن پہ جب آتا ہے تو اسے شرف کہا جاتا ہے۔ سیارہ عطارد وکالت، میڈیکل، بینک میں کام کرنے والے، ریسرچ کرنے والے لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ علم حاصل کرنے والوں کی ذہانت میں قابل قدر اضافہ لائے گا۔ اس کے علاوہ سیارہ مریخ بھی سنبلہ میں
برج سنبلہ میں موجود ہے جو ہمت پیدا کرے گا۔ آرمی اور کھیل کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سیارہ مریخ مددگار ثابت ہوگا۔ وہ سنبلہ افراد جن کا واسطہ سیاسی پارٹی سے ہے ان کو سخت مخالفت کا سامنا ہوگا۔ ان کی اپنی ہی پارٹی میں مخالفت ابھر آئے گی۔ شریک حیات اور شراکت کے معاملے میں یہ ہفتہ احتیاط طلب رہے گا۔ کسی چیز کے گر جانے یا چوری ہونے یا گم ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ محبت کے معاملے میں سیارے محبت کے بارے میں سست روی کی طرف اور محبوب سے تکرار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ الٹا ہونے کی وجہ سے آمدنی میں رکاوٹ کا خطرہ ہوگا، بالخصوص کھانے پینے کا کام کرنے اور کیٹرنگ کا کام کرنے والے متاثر ہوں گے۔ سفری اور روحانی معاملات میں اچھی خاصی پیش رفت ہوگی، سفر سے خوشی ملے گی۔ خانہ صحت کا حاکم زحل پیٹ کی خرابی لائے گا۔ برج میزان لیبرا 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان میزان پر حاکم سیارہ زہرہ خانہ دوستی میں الٹا چلتے ہوئے دوستی کے معاملے میں خرابی لا سکتا ہے، بالخصوص خواتین کی اپنی دوستوں سے اختلاف کا قوی امکان رہے گا۔ اس طرح خانہ محبت بھی نیس اثرات رکھنے والے سیاروں کی زد میں آیا ہوا ہے۔ معاملات عشق میں محبت بھرے ماحول کو برقرار رکھنا ضروری ہوگا اور تحمل اور برداشت سے کام لینا ہوگا۔ شریک حیات کا سیارہ مریخ بھی بہتر نہیں ہے۔ گھریلو معاملات میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تلخیوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے خانہ مال کا سیارہ مریخ خانہ مال سے تسدیس بنائے ہوئے ہے، مالی معاملے میں کچھ حد تک بہتر رکھے گا، تاہم پیسے کے معاملے میں کوئی بڑا رسک نہ لے تو بہتر ہوگا۔ خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ والوں کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ خانہ ملازمت بھی متاثر نظر آ رہا ہے۔ مقابلہ زحل اور عطارد آپ سے تحریری غلطیاں کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی مقام پر الٹا نیپچون پیشہ ورانہ مخالفت بھی لائے گا۔ یہی خانہ نمبر 6 آپ کی صحت سے تعلق بھی رکھتا ہے۔ یہاں پر سیاروں کے مقابلے میں صحت کے معاملے میں محتاط روی اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس سے اچھا سیارہ مشتری وراثت کے معاملے میں بہتری اور ریکوری میں آسانی ظاہر کر رہا ہے۔ قانونی معاملات میں ملے جلے سیارے ہیں۔ سیاست سے تعلق رکھنے والے ہوشیاری سے کام لیں۔ مجموعی طور پہ اس ہفتے میں میزانی افراد یعنی لیبرا والے افراد جو ہیں ان کے لیے سیاروں کی چال محتاط رہنے کی جانب اشارہ کرتی ہے، یعنی اپنے ہر معاملے کو احتیاط کے ساتھ چلائیں۔ برج عقرب اسکارپیو 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کا مالی اعتبار سے بہتری کے روشن امکانات کا اظہار ہو رہا ہے۔ ذاتی کام کرنے والے اور بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے لیے سیاروں کی پوزیشن اچھی ہے۔ اپنے کام کو وسیع تر کرنے کے لیے اور کام کے پھیلاؤ میں اضافہ کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ حاکم خانہ مال مشتری سے مریخ اور شرف یافتہ عطارد کی نظرات اچھی ہیں، جبکہ اس کے برعکس دوسروں کے پاس کام کرنے والے ملازم پیشہ افراد کا سیارہ خراب پوزیشن میں چل رہا ہے۔ جن لوگوں کی نئی ملازمت ہوئی ہے ان کو احتیاط کرنا ہوگی۔ خانہ محبت میں زحل اور نیپچون محبوب کو آپ کے بارے میں وہم و گمان اور شک میں مبتلا کرے گا، اور سیارہ مریخ جو خانہ محبت کے مقابلے میں ہے وہ جھگڑا لائے گا۔ شریک حیات سے تعلق میں اچھائی ظاہر ہوتی ہے، دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ عزیزوں سے تعلق کے معاملے میں یہ ہفتہ احتیاط طلب ہوگا۔ غیر ملکی سفر میں بہتری رہے گی، جبکہ اپنے ملک کے سفر پہ جانے سے گریز کریں، سیارے اچھے نہیں ہیں۔ قانونی معاملات میں ملے جلے سیارے ہیں، شراکت دار لوگ فائدے میں رہیں گے۔ روحانی معاملات میں عام سی کیفیت رہے گی، گم شدہ چیز واپس مل جائے گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ مریخ خراب پوزیشن میں رہ کر خرابی صحت کا باعث بن سکتا ہے، پہلے سے بیمار افراد کو زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ برج قوس سیگیٹیریس 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان سیگیٹیریس
افراد کی مالی حالت ملی جلی رہے گی۔ ایک طرف خانہ مال زحل اور مریخ سے متاثر ہے، دوسری طرف مشتری اور عطارد سے طاقتور بھی ہے۔ چونکہ زحل اور مریخ کا تعلق پراپرٹی اور تعمیراتی کاموں سے ہے، لہذا اس کاروبار سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا، جبکہ دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو فائدے میں ہوں گے۔ عام تنخواہ دار آدمی کو اخراجات پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ جب تک زحل کے سامنے مریخ موجود رہے گا، خرچے بڑھ جائیں گے۔ آرمی اور پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے پیشہ ورانہ معاملے میں محتاط رہنا ہوگا، کوئی زخم لگنے کا امکان رہے گا۔ والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہوگی۔ محبت کے بارے میں اچھی خبر نہیں ہے، بدنامی کا خطرہ رہے گا۔ بالخصوص خواتین معاملات محبت میں جذبات سے کام نہ لیں اور اپنی عقلی دلیل کو مد نظر رکھیں۔ شریک حیات کا سیارہ عطارد عروج پر ہے، مگر اس کے ساتھ سیارہ مریخ بھی موجود ہے جو ازدواجی معاملات میں نوک جھوک لائے گا۔ دوسرے ممالک کا سفر کرنے والوں کو اچھی خبر ملے گی۔ روحانی معاملے میں تیزی پیدا ہوگی۔ بڑی کلاسوں یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کے علم میں تیزی پیدا ہوگی۔ خانہ ملازمت میں سیارہ مشتری بہتری لائے گا۔ جن کو نوکری کی تلاش ہے ان کا پرابلم حل ہو جائے گا۔ بیمار افراد کو شرف عطارد کی پرنور کرنوں سے فائدہ ملے گا اور تیزی سے صحت یاب ہوں گے۔ برج جدی کیپریکارن 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان جدی والوں کا اپنا سیارہ زحل الٹا ہونے کی وجہ سے بددلی پیدا ہونے کا امکان رہے گا۔ خانہ مال کی حالت خراب حالت بھی پریشانی لائے گی۔ وہ کاروباری لوگ جو اپنے ملک میں کاروبار کے سلسلے میں سفر میں رہتے ہیں ان کو سخت محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ غیر ملکی معاملات اور سفر میں رکاوٹوں کا امکان بھی رہے گا۔ جن لوگوں نے باہر سے کوئی مال منگوایا ہوا ہے ان کو بڑی رکاوٹوں کا سامنا بھی رہے گا۔ سیاسی افراد اور سیاسی ورکرز پر یہ ہفتہ بھاری ثابت ہو سکتا ہے۔ رشتہ داروں میں کسی بڑی عمر والے عزیز سے جھگڑے کا امکان بھی رہے گا۔ دوستی میں دوستوں سے وابستہ امیدیں رکاوٹوں کا شکار ہوں گی۔ خانہ محبت خوشی اور کامیابی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ محبوب سے وفا ملے گی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ شریک حیات سے تعلق بہتر رہے گا۔ غیر اور اجنبی افراد پر اعتبار کرنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ روحانی معاملے میں علم بڑھے گا۔ چلہ کشی کرنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ دم درود کرنے والوں کی بھی چاندی ہو جائے گی۔ پیری مریدی کرنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ مذہبی سفر یا زیارتوں وغیرہ پہ جانے کا رجحان بھی ہو سکتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں بڑی کامیابی ملے گی۔ ڈاکٹر حضرات کو فائدے حاصل ہوں گے۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والے رکاوٹوں کا سامنا کریں گے۔ خانہ صحت کا سیارہ شرف میں ہے، بیمار افراد جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ برج دلو ایکویریس برج دلو ایکویریس 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان برج دلو والوں کے لیے عمران خان کا یہ مشہور جملہ کہ گھبرانا نہیں ہے بالکل فٹ ہے۔ آپ کا سیارہ الٹا ہے اور خانہ مال میں بیٹھ کر آپ کے مالی معاملات کو سست روی کا شکار بنا رہا ہے، لہٰذا آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ وقت ہے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یعنی بس اتنا کرنا ہے کہ اپنے اخراجات پہ نظر رکھنی ہوگی، اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنا ہوگا، تبھی آپ معاملات کو سیدھا رکھ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ اپنا روپیہ کسی کام میں نہیں لگانا، خاص طور پہ بزنس کرنے والوں کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ جس طرح سے چل رہا ہے چلنے دیا جائے، کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ محبت کے معاملے میں سیارہ اونچا ہے، جس کی وجہ سے معاملات محبت میں خوش قسمتی رہے گی، تاہم سیارہ مریخ کی تربیت کی وجہ سے محبوب کسی معاملے میں عارضی طور پہ بھڑک سکتا ہے۔ شریک حیات کا سیارہ شمس اچھی جگہ پر ہے، وہ آپ کے الٹے سیارے کو سپورٹ بھی کرے گا۔ سیاسی ورکرز کو جلسے جلوسوں میں گرفت میں آنے کا خطرہ ہوگا۔ ان کو جو حکومتی پارٹی میں ہیں
اور جو حکومتی پارٹی کے ہیں ان کی اپنے لیڈروں سے ناراضگی اور اختلافات کا امکان معلوم ہوتا ہے۔ جو لوگ پر خطر مقامات پر جاتے ہیں ان کو حادثے کا خطرہ رہے گا۔ آپ کے سفری معاملات کا سیارہ زہرہ فی الحال الٹا ہے، تاہم جلد سیدھا ہو جائے گا۔ خانہ صحت کا سیارہ قمر 20 اور 21 اگست کو صحت کے بارے میں احتیاط طلب وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ برج حوت پائسز 16 اگست سے 22 اگست کے درمیان۔ پائسز افراد کو غلط مشوروں اور ذاتی طور پہ کیے گئے غلط فیصلوں سے نقصان ملنے کا خطرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ فکر میں اضافہ ہوگا، مستقبل کے بارے میں خوف محسوس ہوگا کہ اب کیا ہوگا۔ یہ اس الٹے زحل اور سیارہ نیپچون کی وجہ سے ہے، تاہم آپ کا ذاتی سیارہ مشتری بہتر پوزیشن میں ہے۔ غیر ملکی اور اپنے ممالک کے سفر کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبر لائے گا۔ محبت کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ ازدواجی معاملات کا سیارہ عروج پر ہے، شراکت کرنے والوں کو فائدے حاصل ہوں گے۔ عزیز و اقارب سے اچھی خبریں ملیں گی اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ قانونی معاملے میں ہوشیار رہنا ہوگا۔ مخالفین کی چال بازی میں اضافہ ہوگا۔ جن سیاسی لوگوں کے قانونی معاملے ہیں ان کو زیادہ ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ ملازمتی معاملے میں بہتری رہے گی۔ اگر آفس میں کوئی خاتون ساتھ کام کرتی ہو تو اس کی مخالفت کا خطرہ بھی رہے گا۔ دوستوں سے تعلق کے بارے میں اس ہفتے کوئی بہتری نہ ہوگی، بلکہ دوستوں سے نقصان بھی مل سکتا ہے یا کسی دوست کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ طالب علم افراد اور تحریری کام کرنے والوں کا کامیاب ترین وقت چل رہا ہے۔ علم کا سیارہ عروج پر ہے۔ خانہ صحت کا سیارہ بھی طاقتور پوزیشن میں ہے۔ صحت کے بارے میں بہتری رہے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو اس کے لیے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔ فرض کریں اگر کسی کے پاس ڈیٹ آف برتھ اوریجنل نہیں ہے تو وہ لوگ اپنے ہاتھ کا پرنٹ مجھے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔